السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج میرا پیغام ان لوگوں سے ہے جو ہم دو اور ہمارے دو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کون شخص ایسا ہے جو اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد؟ کیا کوئی ہے دنیا میں ایسا جو پیدا ہونے کے بعد اپنی اولاد کو قتل کر دے؟ اگر آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بھی بتانا۔ دنیا کے اندر ایک دو انسان آگے وہ گنتی میں نہیں آتے، لیکن ساری دنیا، سارے مسلمان، کون انسان ہے ایسا کہ جو اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دے؟ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ کیسے سمجھیں گے؟ ایسے سمجھیں گے، مطلب یہ ہے کہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ایسا کام نہ کرو جس سے اولاد وجود میں نہ آئے، یا اولاد وجود میں آنے کے بعد ایسی گولیاں یا ایسی دوائیں استعمال نہ کرو جس سے وہ بچہ ضائع ہو جائے۔ لیکن پھر تو جی لائن لگ جائے گی بچوں کی، پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر صرف اتنی گنجائش ہے کہ جب چھوٹا ہو بچہ، جب تک وہ دودھ پی رہا ہے، جب تک کہ اس کی پرورش، وہ اپنے پیروں پہ چل نہیں لیتا، صحت مند اور تندرست بیوی نہیں ہو جاتی، بچہ دودھ پینے کی وجہ سے عورت کمزور ہو جاتی ہے، جب بچے کا دودھ چھوٹ جائے، عورت اپنی حالت پر آ جائے، اب اسلام بالکل یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ بچے کو روکیں۔ اگر آپ بچہ روکیں گے تو سمجھ لیجئے اپنی اولاد کو قتل کریں گے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ اگر آیت کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے قرآن پاک کی، تو پیدا ہونے کے بعد تو کوئی شخص مارتا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے مت قتل کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا پیدا ہونے سے پہلے ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے بچہ وجود میں نہ آئے۔ اچھا، یہ اس کی ٹاپک کی مجھے ضرورت کیوں پڑی ہے آج اس لیے ضرورت پڑی ہے، میرے کئی ایسے ریلیشن میں یار دوست ہیں، اور آج دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ یہ بیماری، یہ اس نے میڈیا نے اور سرکار کے چاٹوکار لوگوں نے پھیلا دی ہے کہ جن سنکھیا اور زیادہ پاپولیشن ہونا ہماری غربت کا سبب ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ کے کچھ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگلے 100 سالوں میں دنیا بھوک مری سے مرنے لگ جائے گی، کیونکہ جس اسپیڈ سے بچے بڑھ رہے ہیں اور کھانا، پانی اور ہماری جو خوراک ہے، ہماری غذا ہے، وہ جس اسپیڈ سے گھٹ رہی ہے، اس اعتبار سے اگلے 100 سالوں میں جو ہے ہم بھوکے مرنے لگیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو پکڑ کر کے کھانے لگیں گے، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا۔ اب وہ سائنسداں کو گئے ہوئے 150 سال، 125 سال ہو گئے، میں ان کو اٹھا کر اللہ ان سے پوچھے، یا اگر وہ اس وقت موجود ہوں یا انہوں نے جو لکھا تھا، انہوں نے اپنی بھوشیہ وانی، اپنی جو ہے وہ آگے کی پیشین گوئی کی تھی، کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی 100 سال کیا 150 سال گزر گئے، کھانے کے اسباب تو ہمارے پاس اور زیادہ ہیں۔ ہم تو دیکھیے، اگر کھانا کم ہو رہا تھا، پبلک زیادہ ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی تو بڑھ رہی ہے، ایسی مشینیں اور اس طریقے کے بیج اور ایسے کھاد اور اس طریقے سے زراعت، ایگریکلچر سپیڈ سے بڑھ رہا ہے کہ کھانے کے اسباب زیادہ ہیں، لوگ اتنا سا کھاتے ہیں، اتنا پھینکتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا پھینکتے ہیں، کہاں ہیں؟ یعنی کہ کھانا بھی زیادہ ہے، اور ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے دعوے کے سامنے آ رہے تھے۔ بھائی اللہ نے دعویٰ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی چوپایا، جو بھی جاندار، جو بھی انسان، جو بھی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے، اس کا رزق ہم اتاریں گے۔ وہ اللہ کی اس آیت کے سامنے آ رہے تھے، اور آج بھی جو حکومت اپنی کمیاں چھپانے کے لیے یہ پروپیگنڈا چلاتی ہے کہ پبلک بڑھنے سے بھوک مری آئے گی، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، وہ اپنی ناکامی کو چھپاتے ہیں۔
اب بھائی مجھے کہنی کیوں پڑ رہی ہے بات میرے دوست، مجھے اس وجہ سے کہنی پڑ رہی ہے بات کہ آج نوجوان، مسلمان نوجوان اس آیت پر بالکل عمل نہیں کر رہا. اور چلیے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو آدمی بات بھی نہ کرے، جناب حرام ہے بالکل. یعنی کہ آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رہا. اگر تمہارے ماں باپ یہ بات سوچ لیتے تو خدا کی قسم تم دنیا میں نہ ہوتے. کیا آپ دنیا میں ہوتے اگر تمہارے ماں باپ یہ بات سوچ لیتے؟ 2 بچوں کے بعد کوئی بچہ نہیں ہے. یہ صرف حکومتیں اپنی کمیاں چھپاتی ہیں، ورنہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں بچے پیدا کرنے پر پیسے ملتے ہیں، جہاں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے ہیں. اور یہ جو پالیسی ہے نا ہمارے دو والی، یہ اتنی بری ہے، آگے آنے والی نسلوں کو رشتہ داریوں سے کاٹ دیا جائے گا. اچھا آپ مثال کے طور پر یہ سمجھیں، ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی. جب ان کی اولاد ہوگی لڑکے اور لڑکی کی، نہ تو لڑکے کی اولاد کے پاس کوئی چاچا ہوگا، چاچا ختم کر دیے، نہ تایا ہوگا، وہ ختم کر دیے. جو پھوپیاں ہیں پھوپیاں ختم کر دی، پھوپی ہوں گی نہیں. جب 2 بچے ہیں بھائی، پھوپی جو ایک پھوپی بنے گی، ٹھیک ہے چلیے پھوپی تو بن گئی لیکن خالہ کوئی نہیں ہوگی، خالہ کا رشتہ ختم کر دیا. پھر آگے جیسے جیسے زمانہ بڑھتا رہے گا تو رشتہ داریاں بالکل رشتہ داری بھائی، جو ایک لڑکی ہے جس کے، پھر اس لڑکی کے جب بچے ہوں گے تو وہ بچے خالہ کس کو کہیں گے؟ خاندان، نسل. ایک دادا ہے ماشاءاللہ اس کی 4 اولاد ہیں، 4 لڑکیاں ہیں، 4-5 لڑکے ہیں، پھر ان کی اولادیں ہو رہی ہیں، پھر خالائیں بھی بن رہی ہیں، پھوپھی بہت ساری ہیں، پھر چچا ہیں، پھر تایا ہیں، اور پھر ماموں ہیں، پھر ممانیاں ہیں، پتہ نہیں کتنے سارے ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ رشتہ داریاں جب کٹ جائیں گی تو صلہ رحمی یعنی کہ ایک دوسرے سے ہمدردی محبت بھی کٹ جائے گی. آج امریکہ کے اندر گوروں کو دیکھو جا کر کے، وہ اس ٹینشن میں ہے، اس پریشانی میں ہے کہ بوڑھوں کو کیسے سنبھالا جائے. بھائی جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا، اس کے کوئی اتنا خاص تعلق میں نہیں ہوں گے، اس کی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، اس کے ایسے بچے نہیں ہوں گے، کیسے جیے گا بوڑھا آدمی؟ بوڑھے کو تو ضرورت ہوتی ہے سہارے کی، بوڑھے کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، اولاد کی، تاکہ وہ اس کی کیئر کر سکیں، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں. اور سب سے بڑا رونا تو یہ ہے، ساری باتیں چھوڑو میرے بھائی، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر حکم دے دیا، اللہ کا حکم تو فرض ہوتا ہے، فرض کو چھوڑنے والا جیسے نماز کو چھوڑنے والا، فرض کو چھوڑنے والا جیسے زکوٰۃ کو چھوڑنے والا، فرض کو چھوڑنے والا جیسا کہ روزوں کو چھوڑنے والا. کہاں جا رہی ہے بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تزوج الولود الودود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت زیادہ کرنے والی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بچے زیادہ پیدا کرو، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کر سکوں. آج خدا کی قسم آج نوجوان بالکل ڈوبتا جا رہا ہے، اتنا اللہ سے اس کا یقین ختم ہو گیا ہے، اتنی آسائش ہو گئی ہیں، اتنے کھانے ہو گئے ہیں. بھائی ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں پہلے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوا، ہم ایسا کھانا استعمال کرتے ہیں خدا کی قسم پچھلے بادشاہوں کے خیال و خوابوں میں بھی نہیں گزرا ہوگا. ہم اتنے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، ایسی سواریاں، ایسے آلات ہمارے پاس موجود ہیں. بادشاہ کو اگر کشمیر سے کنیا کماری کا سفر کرنا پڑتا نا تو 1 مہینہ لگتا تھا، اور آج کل کے وقت میں آپ کشمیر سے کنیا کماری جانا چاہو تو ہوائی جہاز سے جاؤ گے 2-3 گھنٹے، اور بائک کار بھی جاؤ گے نا تب بھی 30-32 گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگیں گے. کیا ایسی سواریاں پچھلے بادشاہوں کے خواب و خیالوں میں گزری ہوں گی کہ جن کے اندر نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، اتنی آسائش کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہم بہت عیش و عشرت میں ہیں، لیکن خدا کی قسم ناشکری اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہم نے نیت باندھی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی کرنی. یہ اللہ کی نافرمانی ہے بچوں کو روکنا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے، گویا کہ ہم اللہ کے حکم کے بالکل مقابل آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں تیرے پہ بھروسہ تھوڑا ہی ہے، ہم تو کریں گے قتل. ہم نے تو جو ہے گرا دیا بچہ، ہم نے تو کھلا دی دوائی، ہم نے تو کر لیے ایسے اسباب اختیار کے، اب بچے نہیں ہوں گے. میرے دوست، میرے مسلمان بھائیوں، خصوصاً یہ اولاد کو اپنی قتل مت کرو، نہ جانے کیا پتہ اللہ ہم سے اسی وجہ سے ناراض ہو. آج جو پریشانیاں ہیں، ساری عیش کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم پھر بھی پریشان ہیں. اس کی کیا پتہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم نے اس حکم کی جو ہے بالکل گردن توڑ دی ہے، اور جو سائنس کے اعتبار سے آئے اس کو سائنس کے اعتبار سے پچھلے سائنسدانوں کے حوالے دو.
مفتی طارق مسعود نے پوری ریسرچ اور پوری پی ایچ ڈی کی ہے اس معاملے میں. انہوں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے نا، اس کتاب کے اندر یہ پورے ٹاپک بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئے ہیں. تو بھائی کہاں عمل کر رہے ہیں ہم قرآن کے اوپر، کہاں ہم عمل کر رہے ہیں حدیثوں کے اوپر؟ آج اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے. جی پرورش کیسے کریں گے، جی ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو نے کہاں سے کھایا بھائی؟ تیرے ماں باپ نے کہاں سے کھایا؟ وہ 4 بھائی ہیں، تیرے چاچا بھی ہیں، تیرے دادے ہیں، تیرے جو ہے خالو ہیں، تیرے جو ہے خالائیں ہیں، تیرے اتنے رشتہ دار ہیں. اگر یہ 2 بچوں کا سسٹم پہلے سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج ہمارے جیسے تو ہوتے ہی نہیں، ہم تو 5ویں 6 نمبر پہ ہیں. اور آنے والی نسل خدا کی قسم بالکل رشتہ داریوں کو بھول جائے گی. اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر ہمارا یقین بالکل ختم ہو چکا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. کھانے کے ڈر سے قتل مت کرو، رزق کے ڈر سے، پرورش کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم. میں تم کو بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دوں گا. اور ایک جگہ کہا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ان کو بھی رزق دیا جائے گا اور تمہیں بھی. اور ہو سکتا ہے تمہیں ان کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے رزق ملے. کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنا خوبصورت اسلام ہے جو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، کثرت چاہتا ہے. اور یہ جو غربت آ رہی ہے نا، حقیقی معنوں میں سچی بات بتاؤں میں آپ کو، یہ غربتیں جو ہیں جیسے ہندوستان میں ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش، یہ زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سچی معنوں میں بات یہ ہے کہ حکومت چور ہے. سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو ایم پی منسٹر، جو حکومت کے کارندے ہیں، یہ چور ہیں، چور. یہ اپنا بھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر ہندوستان پاکستان کے جو ہے سارے لوگوں پر حکومت کا پیسہ برابر تقسیم کر دیا جائے نا، تو سارے کے سارے لاکھوں پتی اور کروڑ پتی ہوں گے. لیکن نہیں، یہ سب کے سب اکاؤنٹ بھر رکھے ہیں سوئٹزرلینڈ میں. سب نے جو ہے اپنے بس مجھے اپنا دیکھنا ہے، باقی کسی کا نہیں دیکھنا. اتنا روپیہ ہے کہ اگر پوری جنتا پر برابر تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، تو سب کے سب کروڑ پتی اور لاکھوں پتی ہو جائیں. ایک آدمی پہ اتنا پیسہ ہے. لیکن اپنی چوری نہیں بتائیں گے کسی کو. چوری اپنی ہے. اور جو ہے تیاری کس کی کر رہے ہیں بھائی؟ بچوں پہ قانون بنایا جائے، بچوں پہ قانون بنایا جائے. ابے گدھو، بچوں پہ قانون بناؤ گے نسلیں ختم ہو جائیں گی. اگلے 50 سالوں میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یہ بے وقوفی ہے، سچ میں بے وقوفی ہے. اگر بے وقوفی نہیں ہے تو پچھلے سائنسدان تمہارے سے زیادہ تو عقل مند ہی ہوں گے، مجھ سے بھی زیادہ عقل مند ہوں گے، کیونکہ وہ سائنسدان ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس نے ایگریکلچر کو پڑھا ہے، اس نے اس کو پڑھا، اس کو پڑھا ہے. لیکن اس کے اوپر یقین نہیں ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے جانور کو بنایا ہے، جو پانی اتارتا ہے، جو زمین سے غذائیں نکالتا ہے، جو فروٹ تیار کرتا ہے، جو ہمارے لیے زمین سے غلہ اگاتا ہے، جس نے ہمارے لیے پانی زمین کے اندر جمع کر دیا ہے، روک دیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے پانی آسمان سے اتارا ہے اور ہم نے اس کو ٹھہرا دیا ہے. اگر ہم اس کو نہ ٹھہرائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو زمین سے پانی کو نکال سکے. اتنا نیچے لے جائیں گے کہ جو ہے کوئی نکال ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے کہا ہم نے ٹھہرایا اس کو، ہم فلٹر کرتے ہیں اور ہم نے اس کو زمین کے اندر روک دیا. لیکن بھائی یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق کے اوپر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. بس 2 بچے چاہیے، کوئی بات نہیں، 2 ہو جائیں گے، لیکن آگے تیرے بچوں کی کوئی خالہ نہیں ہوگی. اور اور ہو سکتا ہے کسی کے 2 لڑکیاں ہو جائیں، ہو سکتا ہے کسی کے 2 لڑکے ہو جائیں. اگر 2 لڑکے ہو گئے پھر تو بھائی بالکل پھوپھی ختم ہو گئی. 2 لڑکیاں ہو گئی تو پھر ماموں ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے جو ایک پرکرتی ہے نا، جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس سے مت ٹکرائیں. سچی بات یہ ہے آبادی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آبادی کوئی مسئلہ ہے تو پچھلے سائنسدانوں کو جو 100 سال پہلے گزرے تھے نا، 150 سال پہلے ان کو جواب دو. تمہارے سے جو ٹی وی اینکر ہے نا، بے وقوف کہیں گے. یہ جو ٹی وی اینکر بیٹھے ہیں کم سے کم ان سے تو زیادہ سمجھدار تھے وہ سائنسدان جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی، اور آج وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، بالکل جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا 100 سال کے بعد لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے، اپنے بھائی کا خیال نہیں کریں گے، ماں کا خیال نہیں کریں گے، بہن کا خیال نہیں کریں گے، گلے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے ایک ایک روٹی کے اوپر. لیکن الحمدللہ
وہ اللہ بیٹھا ہے، وہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جب پیدا کرتا ہے تو اس کا رزق بھی اتارتا ہے۔ اس کی گواہی، اس کا ثبوت اور اس کا دعویٰ اللہ نے قرآن پاک کے 12ویں پارے کی پہلی لائن میں کر دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، اللہ کے واسطے بچے بند مت کرو، بچے بند مت کرو۔ 5 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، مسئلہ نہیں ہے کوئی، بچے بند مت کرو۔ آپ لوگوں نے بچے بند کر کر کے خدا کی قسم اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اتنے بڑے بڑے محل ہیں، اتنے بڑے بڑے باتھ روم ہیں، اتنے بڑے بڑے کچن ہیں، اتنے سارے کمرے ہیں، بچے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ابے بھیا دیواروں سے باتیں کرو گے، دیواروں سے دل بہلاؤ گے؟ 2 بچے، پتہ لگا صوفے کے نیچے گھس رہا ہے، دکھ ہی نہیں رہا ہے، بچے ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہے، پتہ ہی نہیں، سنسان پڑا ہے گھر۔ ارے بھیا پہلے ہوتے تھے خاندان، ماشاءاللہ، پہلے ہوتی تھی جو ہے خاطر تواضع، پہلے ہوتی تھی مہمان نوازی، جب سب کے سب رشتہ دار آتے تھے نا تو گھر بھی ایسا لگتا تھا جیسا الحمدللہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ تو میرے دوست، یہ تو چاہے محلہ بنے یا نہ بنے، لیکن کم سے کم تم اللہ کے حکم کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ نے منع کیا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ 3 سال ہیں بس ایک بچے سے دوسرے بچے کے فرق میں، اللہ کسی کو نہ دے وہ الگ چیز ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے مرد دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عورتیں دیتا ہے، بچے بچیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، کچھ لڑکیاں ہیں کچھ لڑکے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے میری آپ سے خاص کر یہ گزارش ہے، ہو سکتا ہے آج تباہی آ رہی ہے دنیا میں، مسلمانوں پہ پریشان ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی پریشانی آ رہی ہوں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، بہت سارے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھے ہیں میں نے سے اسلام کے بھی پابند ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، لیکن اولاد کے مسئلے میں وہ پیچھے ہٹے ہوئے۔ اسلام کا کوئی حکم نہ چھوٹے، پورے اسلام کے اندر آؤ، اور اسلام کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سال ایک بچے سے دوسرے بچے تک، کیونکہ بچے کا دودھ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔ 2 سال کے بعد بچہ جب ہوشیار ہو جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، عورت بھی الحمدللہ تندرست ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اور دے حل من مزید، اللہ اور بھی ہے کیا، اور دے دو۔ تو اس لیے اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جب اللہ کا حکم ہے قرآن میں تو پھر اس کو آپ اگنور نہ کریں، اس کو پس پشت نہ ڈالیں، اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس کو سیریس لیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، اور جن کو نوازا ہے ان کے لیے یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ نیک صالح اولاد کی دعا کیا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بس اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔